پاک بستر اداداروں، حسین کے ماتمداروں، المحسن میں مجلس شام غریبہ، یہ تا حد نظر حسین کے ماتمداروں کا اجتماع، یہ خاک پر بیٹھی ہوئی مومنات، یہ خاک پر بیٹھے ہوئے مومنین، جن کے سینوں پر حسین کے ماتم کے نشان، یہ زنجیروں کما کے ماتم سے زخمی سینے اعلان کر رہے ہیں، علی اکبر شہزادے شرمندہ ہے مولا، ہم کربلا میں نہیں تھے، ورنہ تیرے سینے پر برچھی نہ لگنے دیتے، ہم ساری برچیاں اپنے سینے پر لے لیتے۔ عزاداران حسین، یوم عاشورہ گزر گیا، شب عاشور تک حسین کا گھر آباد تھا، خیمے آباد تھے، عباس خیموں کا پہرا دے رہا تھا، میدانیاں مطمئن تھی ہمارے پردوں کا وارث زندہ ہے، مگر آج جب صبح عاشور ہوئی، صبح کا ستارہ ڈوبنے لگا، حسین نے آواز دی، بیٹا علی اکبر اذان دو میرے لال، اکبر اذان ایسے دینا کہ میری بہنیں تیری آخری اذان سنے۔ اکبر کہتے ہیں بابا میری آواز کو اتنی طاقت دے دیں، آپ امام ہیں کہ خیمے میں آپ کی بہنیں میری اذان سنیں، اور مدینے میں میری بہن فاطمہ کبریٰ جو میرا انتظار جناز اللہ، میری بہن فاطمہ کبریٰ جو میرا انتظار کر رہی ہے، وہ میری آواز سنے۔ حسین نے دعا دی، اکبر نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہی اکبر نے اذان کا پہلا فقرہ کہا، خیمے میں شہزادی زینب نے سر کے بال چھوڑ دیے، کہا بیویوں دعا مانگو اللہ کی کبریائی بھی رہے، یہ آواز بھی سلامت رہے، لیلا کا کلیجہ ٹھنڈا رہے۔ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، انصاران حسینی اسلام کی حیات پر قربانیاں دینے لگے، نواسہ رسول پر قربان ہونے لگے۔ اللہ کے فرزند رسول ہر ایک کے لاشے پہ پہنچے، کبھی حبیب کا لاشا لائے، کبھی جون کا لاشا لائے، کبھی وہب کربی کا لاشا لائے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا لائے۔ انصار کے بعد عزیزوں کی باری آئی تو زینب نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور بلا کر کہا محمد خیال رکھنا، اگر تمہاری زندگی میں
اکبر کے جسم پر کوئی زخم آ گیا تو دودھ نہیں بسوں گی، ماتم کرو گدارو جزاک اللہ۔ اور محمد جنگ کے لیے گئے، بھانجوں کے لاکے حسین اور عباس اٹھا کر لائے۔ ادادارو اس شام غریبہ میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو کہ کربلا میں ایک لاشا ایسا تھا جو دریا سے اٹھ کر نہیں آیا۔ ہائے عباس، ہائے میرا غازی، ارے عباس ہوتا تو آج یہ شام غریبہ نہ ہوتی، عباس زندہ ہوتا تو زینب آج کربلا کے میدان میں اس طرح نہ بیٹھی ہوتی۔ اکبر کا لاشا لائے، اکبر کا لاشا لائے اور محمد کے لاشے آئے، اور سب سے بڑی قیامت یہ ہے ادادارو کربلا میں حسین سب کے لاشیں لائے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے ابا کے دامن میں ڈالا، گٹری بنائی، سے لگایا، رکوع کی حالت میں چلے، بابیوں میں پرواز تیرے دولہا کی بارات آ گئی۔ باری باری سب کے لاشیں آ گئے، سب کے لاشیں آ گئے، سب کے لاشیں آ گئے۔ حسین خیمے میں آئے، آ کر میری ماں بہنوں اللہ تمہارے بچے سلامت رکھے، یہ جملہ سن لو۔ حسین کہتے ہیں نواب نانا کا دین نہیں بچ رہا، نواب جی مولا نانا کا دین نہیں بچ رہا، مولا کیسے بچے گا؟ کہا جھولے سے اپنے اصغر کو لا دے، جھولے سے علی اصغر کو لے آؤ، نانا کا دین بچ جائے گا۔ ماں نے جھولے سے بچے کو اٹھایا، اجلا کرتا پہنایا، کمر میں چھوٹا سا پٹا باندھا، اتنا سا نیچا لگایا، پانی تو نہیں تھا، ماں کچھ رکھ کر بچے کے چہرے پر چھڑکتی رہی، مجاہد بنا کر 6 مہینے سے بچے کو امام کے خدمت میں پیش کر کے کہا لائی میں لائی لیجیے، اکبر کو لیجیے، اے مولا حاضر میرا جگر ہے، چھری سے لیجیے مولا، اگر اسلام بچتا ہے سب سے بڑی قیامت، سب سے بڑی قیامت اصغر کی شہادت تھی، اصغر کی شہادت تھی۔ کربلا نے کمان میں تیر چڑھایا مگر اس کا مظلوم کا ہاتھ کام رہا تھا۔ جناب زندگی سنو، جناب نواب نے خیمے کے در سے دیکھا کہ اگر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یہ تیر چل گیا اصغر تو بچ جائے گا مگر رسول کا نوازا حسین زخمی ہو جائے گا۔ ہماری ماں کا سلام جناب نواب کہتی ہے میرے خیمہ سے بیٹا علی اصغر امام وقت سے خبردار، بیٹا علی اصغر امام وقت سے خبردار، بیٹا تمہاری زندگی میں امام کے کوئی زخم نہیں آنا چاہیے۔ اداداروں ادھر ماں کی آواز سنی، ادھر ہربلا کی کمان سے تیر چلا، ادھر اصغر نے باپ کے ہاتھوں میں کروٹ لی۔ اداداروں برداشت کرنے کا جملہ میں کہہ رہا ہوں،
بعد کے ہاتھوں پہ کروٹ لی، سمت میں آتا ہوا تیر اصغر نے اپنی گردن پہ لیا، مگر تیر اصغر کی گردن کو چھیڑتا ہوا اس بار نکل کر حسین کے بازو میں بےبس ہو گیا۔ اصغر نے مسکرا کے باپ کو دیکھا اور بے زبانی میں کہا بابا ہم علی اکبر سے پیچھے تو نہیں رہے۔ قیامت ہو رہی ہے، ہم علی اکبر سے پیچھے تو نہیں رہے بابا۔ ایک دنیا ذرا سکون سے سن لو، یہ رونا ساری رات روتے رہو گے، قیامت کی رات ہے۔ اصغر کہتے ہیں بابا 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 اماں رباط سے کہہ دینا ہمیں معاف کر دینا، ہم نے بہت کوشش کی کہ ہماری زندگی میں امام وقت کو تیر نہ لگے، لیکن بابا کیا کرے گردن بہت چھوٹی تھی، بہت بڑا تھا۔ اصغر کی شہادت اتنی قیامت ہے کہ کسی ماں کو حسین کو قدم نہیں دینی پڑی، مگر جب خیمے میں اصغر چلا ہے تو زباب کو بلا کر حسین نے ایک سوال کیا ہے۔ زباب جی بولا، زباب تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ زباب کہتی ہے مولا آپ میرے آقا ہیں، آپ مرشد رسول ہیں، آپ میرے سرکار ہیں، آپ میرے وارث ہیں، کہا اور کیا ہوں؟ مولا آپ امام وقت بھی ہے، کہا مجھے امام مانتی ہے؟ ہاں مولا آپ ہی تو امام برکت ہے۔ کیا زبان بس میں امام بن کے کہہ رہا ہوں، یقین کر لے کہ تیرا اصغر مر گیا۔ اصغر کو پانی آخری وقت آیا، لمبی سی قبر کھول کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جاڑ کے آخری لباس بنایا، بہن کو وصیتیں کی، خیمے کے دروازے پر آئے، گلجنا گلجنا خیمے پہ اکیلا کھڑا تھا۔ حسین نے دائیں جانے دیکھا، جانے دیکھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی رسال سامنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تو کہا عباس حبیب جو ہے تم سب کو تو ہم نے سوار کیا تھا، ارے ہمیں سوار کرنے والا کوئی ہے، ہمیں سوار کرنے والا۔ میری ماں بہنوں جملہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی کی آواز آئی، حسین اجازت دے بہن سوار کرے، اجازت دے میں تیری رضا کروں۔ حسین سوار ہوئے، حسین سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، گھوڑا رکا، حسین نے کہا کیوں رکا؟ میری سواری آخری ہے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے گردن جھکائی، اداداروں اب جو حسین نے جھک کے دیکھا، ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ پانچ منٹ کی رحمت، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لیا، سکینہ سکینہ آج تو ہم سینے سے سلا رہے ہیں، جی بابا سکینہ ہماری ایک بات مانو گی؟ بابا فرمائیے سکینہ شام غریبہ کے بعد کسی سینے پر سونے کی ضد نہ کر رہا، غریبہ کے بعد بھائی کے سینے پر نہ سونا، اس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، گردن میں توق ہوگا۔
حسین گئے میں نے سارے مسائل چھوڑے. بیوی سکینہ بیان کرتی ہے میں نے دیکھا کہ سورج کی طرح میرے بابا کا سر نوکے میں واپس شروع ہوا, آسمان سے خون بتا, آواز دی من کو دلالوں سے عرض کربلا. کا تعلق ہی بیوی سکینہ سے ہے. بیوی سکینہ کہتی ہے جیسے ہی میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا ویسے ہی شیو اپنی فوج کا ایک دستہ لے کر ہمارے خیموں کی طرف آیا. جدیدی لشکر نے خیموں میں آگ لگا دی مگر شیو سیدھا میرے پاس آیا. آتے ہی میرے دھماکہ آیا. میں قربان ماتم نہیں کرتے سکینہ کے منہ پہ تماچا لگا. سکینہ نے گھبرا کے دریا کی طرف دیکھا. چچا میرے غازی کا راجا دریا کے طرف لے لگا. سکینہ چچا مجبور ہے. مولا تمہیں کوئی آج کیا ادارو کل نو محرم تک تو تم نے حسین کا ساتھ دیا. آج شہزادی زینب کا ساتھ دو. آج علی کی بیٹیوں کو تم کا ساتھ دو. اس لیے کہ زینب کربلا میں اکیلی رہ گئی. نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے. ابھی سے میں نے دیکھا کہ ایک جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی داخل ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس پر ایک بیمار کو لیے ہوئے آپ کی لبوں سے آمن بچاتی ہوئی سجاد آنکھیں کھولو. زینب اتر گئی. آنکھیں کھولو. آنکھیں کھول کر قیامت کا منظر پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا. علی کی بیٹی کا برا کر دے گا. دونوں آنکھوں میں میرا بات کہاں ہے. اب آپ کو سامنے کوئی جانت دو
پر سکینہ نے دیکھ کر یہ کہا مدد کو جلد آؤ امو، مدد کو جلد آؤ امو، کہ ہم سے پھر گیا زمانہ۔ مدد کو جلد آؤ امو، مدد کو جلد آؤ امو، کہ ہم سے پھر گیا زمانہ۔ پھوپھی کی پشت پر ستمگر، پھوپھی کی پشت پر ستمگر لگا رہا ہے تازیانہ۔ مدد کو جلد آؤ امو، مدد کو جلد آؤ امو، کہ ہم سے پھر گیا زمانہ۔